محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور قرآن، قرآن مجید کی توضیح و تشریح کے اس مسلسل چلنے والے پروگرام میں آپ کا استقبال۔ آج ہم سورہ النحل، جو قرآن مجید کی 16ویں صورت ہے اور مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اس کی آیت نمبر 22 سے اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ: الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ عبادت اسی کی کرنی چاہیے، اطاعت اسی کی کرنا چاہیے، ڈرنا اسی سے چاہیے، تقوی اسی کا اختیار کرنا چاہیے، حکم کو اسی کے ماننا چاہیے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ ایک عام انسان، ایک بچہ کہے گا ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اسے تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے، جم گیا ہے جا کر، اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ گھمنڈ کیا ہے؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو تک ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ گھمنڈ ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ تکبر نہیں ہے، اور آپ نے تشریح کی، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ صاحب حسن ہے اور حسن کو، رعنائی کو پسند فرماتا ہے۔ تو پھر کیا ہے گھمنڈ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ آدمی کے سامنے جب سچی بات آ جائے، حق آ جائے تو اس کا انکار کرے، رد کرے، ضد میں مبتلا ہو جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ تو یہاں پر تکبر کی اس تشریح پر آپ ذرا غور فرمائیں۔ حق آ گیا، خدا کا کلام آ گیا، خدا کا پیغام آ گیا، مان لینا ہے۔ خدا کی بڑائی کی بات کہی گئی، اس کے آگے سر جھکانا ہے۔ اب ان لوگوں کا حال جو آخرت کو نہیں مانتے، جنہوں نے خدا کو نہیں پہچانا، ان کے دلوں میں انکار، ریجیکشن بس کے رہ گیا، اور وہم مستکبرون، وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، جب انہوں نے شرک کیا، شرک ان کے ذہن و دماغ میں رچ بس گیا اور بے شمار جھوٹے خداؤں کی انہوں نے بندگی شروع کر دی۔ مرد خدا بھی بنائے اور عورت خدایاں بھی بنائیں، دیوی، دیوتا اور دیویاں، بلکہ عرب میں آپ جائیں تو وہاں دیویاں بہت زیادہ تھیں۔ تو اب انہوں نے جب خدا کو چھوڑ کر دیوی و دیوتاؤں کی محبت میں مبتلا ہو گئے، جو کچھ بھی ہیں نہیں، فالس ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں، جو تخیلات ہیں، تو انہوں نے قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ قرآن کو مانیں گے تو توحید کو ماننا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی، آپ کی پیروی اختیار کرنی ہوگی، غلط افکار کو، غلط نظریات کو، غلط کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، آؤٹ آف ڈیٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان کے سربراہ، ان کے لیڈرز، لوگوں کو شرک کی راہوں پہ سر پر دوڑانے والے اور اس کے ذریعے سے ان پہ کنٹرول کرنے والے، خود تو شرک کا شکار ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور قرآن شریف کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، پرانے زمانوں کی کچھ کہانیاں ہیں، کچھ قصے ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ چیزیں ہیں، چل نہیں سکتی۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں۔ تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور اس کی چھت اوپر سے ان پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ یہ تو تھا دنیا کا انجام، اور پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا
بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، آخرت میں ہوگا۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، محدود ہے، امکانات بہت محدود اور لمیٹڈ ہیں یہاں پر۔ ان لمیٹڈ زندگی، ایور لاسٹنگ لائف، ابدی و سرمدی زندگی، جہاں انسان مسلسل ترقی کی منزلوں پہ چڑھتا چلا جائے گا، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں خدا کا انکار کرنے، شرک کا ارتکاب کرنے، کافرانہ طریقے اختیار کرنے اور معصیتوں میں مبتلا رہنے والوں کے لیے کوئی وہاں پر گنجائش نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ ہاں، انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے، ایک مجرم ظلم کرتا ہے اور جب پولیس اچانک پکڑتی ہے، نہیں میں تو نہیں کر رہا تھا، میں نے تو یہ کام نہیں کیا، فوراً انکار کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب ان مجرمین کو، کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو، خدا کا انکار کرنے والوں کو جب پکڑا جائے گا پریشان ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے موت کے وقت جب ان کی پہلی پکڑ ہوتی ہے، فرشتے ان کی جانیں نکالنے کے لیے آتے ہیں، اور موت کا وقت اللہ تعالیٰ کے پاس متعین ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ کسی جاندار کے لیے موت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مرے، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، متعین ہے، فکسڈ ہے۔ تو جب وہ محسوس کرتے ہیں مجرمانہ زندگی کے بعد، کفر و شرک کی زندگی کے بعد موت کے وقت، تو فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے، کہتے ہیں ہم تو کچھ غلطی نہیں کر رہے تھے، ہم تو شرک نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ یہ ہے اصل تکبر۔ اچھے کپڑے پہن لینا، اپنے چہرے کو کچھ سنو لگا لینا، اچھی مانگ نکال لینا، اچھے جوتے پہن لینا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو حسن و جمال کی تلاش ہے۔ مناسب حدود کے اندر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، فضول خرچی کے بغیر اور نمود و نمائش کے جذبے کے بغیر، اور دوسروں کی تحقیر کرنے یا دوسروں کو ڈاؤن کرنے کے جذبے کے بغیر۔ لیکن خدا کا، مالک کا، مولا کا، پربھو کا، ایشور کا انکار اور خدا کو چھوڑ کر اپنی تخیلاتی امیجنری ہستیوں کی بندگی، یہ تکبر ہے، بدترین قسم کا تکبر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا رویہ کیا ہے۔ وَقِيلَ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ دوسری طرف جب جو خدا ترس لوگ ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، قرآن شریف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جواب دیتے ہیں بہترین چیز نازل ہوئی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اور دنیاوی ترقی کے مختلف سر و سامان۔ دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، دائمی قیام کی جنتیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں آدمی دنیا کی ساری دولت، ساری شوکت، ساری حشمت، ساری قوت حاصل کر لے، کب تک؟ 60-70 سال تک۔ اور آخرت دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نیچے نہریں کا مطلب ہے زمین کے نیچے نہریں نہیں، کچھ ایسا کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ نشیب و فراز ہوتے ہیں، نشیب و فراز سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور جہاں پلین ہوتی ہے زمین وہاں بھی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے نشیب و فراز، اپ اینڈ ڈاؤن لینڈسکیپنگ کی جاتی ہے۔ تو جو نیچے حصے ہوں گے وہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور آپ ایسے پلین پر کسی چیز کو دیکھیں اتنی اچھی نہیں لگتی، آپ اونچائی سے دیکھیں، پہاڑی سے دیکھیں، ٹاور سے دیکھیں، مینار سے دیکھیں تو بڑی اچھی لگتی ہے۔ جب نشیب و فراز ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ پہاڑیوں کو پسند کرتے ہیں، پہاڑیوں پر نشیب و فراز ہوتے ہیں، اور جہاں نشیب و فراز نہیں ہوتے شہروں میں، وہاں آرٹیفیشل نشیب و فراز لینڈسکیپنگ ذریعے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو ایسی جنتیں، باغات جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، اس کے نچلے حصے میں، اس کے نیچے، زمین کے نیچے نہیں، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ تقویٰ
اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے، خوف رکھنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، ذمہ دارانہ طریق حیات اختیار کرنے والے، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کو سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں مرتے وقت، اور جو اچھے لوگ ہیں اور بہت سے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ کی، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی، خدا کو پکارتے رہے، خدا کا نام لیتے رہے، شرک سے پرہیز کیا، برائیوں سے دامن کش رہے۔ فرشتے سلامتی کی دعائیں کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، احترام کے ساتھ ان کی جان نکالتے ہیں۔ جان تو سب کی نکلے گی، 60 70 80 سال کے بعد سب کو جانا ہے۔ جیسے اللہ کا حکم آئے گا جانا ہوگا تو فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے میں۔ حاضرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اپنی توضیح و تشریح جاری رکھیں گے۔ قابل احترام ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آپ اور ہم قرآن مجید کی 16ویں سورت سورہ نحل کی بعد والی آیات کا مطالعہ کریں۔ بات عرض یہ کی جا رہی تھی کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا، پہچان لیا، اس کا دامن تھام لیا، اس کی عبادت اختیار کی، موت کے وقت فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور جنت میں داخلے کی دعوت دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت جہنم جو کچھ ہوگی وہ آخرت میں، یعنی قیامت کے بعد ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے لوگ ان کے لیے جنت کی کھڑکی ابھی سے کھول دی جائے گی۔ ان کی حالت ویسی ہوگی جیسے ایک شخص کو کل بادشاہ انعام دینے والا ہے اور وہ آج ہی رات کو خواب دیکھ رہا ہے، خوش ہے، کل یہ ہوگا، میرا اعزاز ہوگا، احترام ہوگا، مجھے پرائز دیا جائے گا، مجھے ایوارڈ دیا جائے گا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، یعنی ان کی حالت ویسی ہوگی جیسے کوئی شخص ہے جس کو کل پھانسی دی جانے والی ہے اور آج وہ خطرناک قسم کے خواب دیکھ رہا ہے، پریشان ہے، کل مجھے یوں لے جایا جائے گا، یوں پھانسی دی جائے گی، یوں میں لٹکوں گا، یوں تڑپوں گا۔ اب اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ ملائکہ موت کا پیغام لے پہنچ جائیں یا ملائکہ عذاب کا پیغام لے کر آ پہنچے۔ تقریباً 12 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، توضیح کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ آثار کائنات سے، آفاق و انفس سے، یعنی کائنات سے، خود ان کی جانوں سے، ان کی زندگیوں سے دلائل دے رہے ہیں کہ خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گنوا رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں، اب دیکھیے، آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے اور غلطی پہ جمع ہوا رہتا ہے تو اس کے لیے دلائل فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں تو یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں۔ کفر و شرک پہ جو لوگ جمے ہوئے ہیں اور وہی ان کا طریق حیات ہے، وہی ان کا طرز فکر ہے، وہ اس کے لیے کچھ کٹ جدیاں کرتے ہیں، غلط قسم کے دلائل لاتے ہیں۔ ایک دلیل ان کی یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، دنیا کے بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں، یا یہ کہ اللہ ہی نے ہم کو اس کی یاد دے رکھی ہے ورنہ اللہ فوراً میں پکڑ لیتا۔ الفاظ ہیں، یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہ جو ہم نے اللہ کے علاوہ، تو یہ لوگ طرح طرح کی کٹ جتیاں کرتے، غلط دلائل لاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی اجازت سے ہم کر رہے ہیں، اللہ ہی چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے، یعنی خود غلطی کر رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہیں۔
ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، بے شمار انبیاء کرام آئے مختلف امتوں میں، اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت شیطان، یا طاغوت وہ جو اپنی بندگی کروائے یا اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کی تعلیم دے۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ جو طلبگار تھے ہدایت کے، اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا، اور جو لوگ ضلالت کے خریدار بنے، ضلالت ان کے حصے میں آئی۔ انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، موازنہ کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کی، تاریخ سے سیکھنے کی، لوگوں سے سیکھنے کی۔ لیکن جو شخص اندھا بن جائے اور کہے کہ ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے وہی ہم کریں گے، یا ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کو اجازت دی ہے، تو ایسے لوگوں پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اے نبی، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی برائیوں کی وجہ سے، ضلالتوں کی وجہ سے اللہ نے اب فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ دیکھیے ایک آدمی برائیاں کرتے 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 برائیوں کا اس حد تک عادی اور خوگر ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ جیسے ایک آدمی شراب پیتا ہے، پیتے 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 اس کے بعد وہ چاہے وہ تو شراب کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، اور یہی معاملہ برائیوں کا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی جب ایک برا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دیتا ہے، پھر برائیاں کرے تو داغ بڑھتے 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 اس کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے، پھر اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اب کسی اچھی بات کا اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ لوگ پہلے ہلکا پھلکا نشہ کرتے ہیں، پھر شراب پیتے ہیں، پھر شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، پھر ڈرگس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چوری کرتے ہیں، قتل و خون کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ آیا کہ ایک NRI نان ریزیڈنٹ انڈین، بہت لکھپتی خاندان کا، اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، یعنی ان پہ گویا مہر پڑ گئی۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ اب یہ بھی ان کی ایک دلیل تھی کٹھجتی والی، ارے مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں انسان زمین پہ پیدا ہوئے، مرے چلے گئے، کیا کوئی پرانا آدمی آج تک واپس آیا ہے؟ زندگی تو یہی سب کچھ ہے، کھاؤ پیو موج مستی کر لو، کل تو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور بس ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بھی ایسے بنایا۔ ہم ایک مکان بناتے ہیں، ایک شہر بساتے ہیں، مال مسالہ جمع کرتے ہیں، سیمنٹ لاتے ہیں، انجینئرس کو بلاتے ہیں، اسٹرکچر انجینئرس کو بلاتے ہیں، نقشے تیار کرتے ہیں، مزدوروں کو لاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، حکم دیتا ہے ہو جاتی ہے۔ آخرت بھی اچانک آ جائے گی، قیامت بھی اچانک برپا ہو جائے گی۔ اب بہت سے لوگ اس وقت ہجرت کر کر کے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر کبھی حبشہ گئے، پھر مدینہ کی طرف جانا شروع کر چکے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہا ہے۔ سورہ النحل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، ڈھارس بندھائی جا رہی ہے، ہمت افزائی کی جا رہی ہے، اور آپ کے اہل ایمان صحابہ کو بھی ہمت دلائی جا رہی ہے۔ ہجرت چھوڑ دینا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنا گھر بار، اپنا وطن، وہ گلیاں جس میں زندگی کی بہاریں دیکھی تھیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، خاندان کو چھوڑ دینا، ہجرت۔ اور جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں،
ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کس مظلومی کے عالم میں صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ گئے، اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات غار ثور میں پناہ لے کر اور پھر اس کے بعد بچتے بچاتے ہوئے مدینہ جانا پڑا، لیکن اس کے بعد گویا عظمتوں کے دروازے کھل گئے۔ مدینہ میں ایک اسلامی سوسائٹی قائم ہو گئی، اسلامی سلطنت کا قیام ہوا، اسلامی نظام قائم کیا گیا، شریعت کے احکام آنے لگے، اور پھر اس کے بعد فتوحات، دنیا کا بہت بڑا حصہ فتح کر لیا گیا، کانکر کر لیا گیا۔ پھر خدا کی بندگی ہونے لگی، شیطان کی بندگی ختم ہو گئی، اور دنیا میں بھلائیاں اور خوبیاں پھیل گئیں۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے، جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر۔ حاضرین کرام، آج بھی ہماری ذمہ داری، آج بھی دنیا میں مظالم بہت عام ہیں، آج بھی حق اور باطل کی کشمکش ہو رہی ہے، آج بھی سزائیں دی جا رہی ہیں، آج بھی جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، آج بھی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، آج بھی پھانسیاں سجائی جا رہی ہیں، آج بھی اسلام کو روکنے کے لیے اسلام دشمن قوتیں، کفر و شرک کے علمبردار، وہ متحد ہو گئے ہیں، منظم ہو گئے ہیں، کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ آج بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں گے، لیکن اللہ ہی کا کلمہ پڑھتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اور ضرورت پڑی تو اپنا گھر بار، وطن، مال، اسباب، ملازمتیں، تجارتیں، انڈسٹری سب کچھ ٹچ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ان کے صبر کا اچھا بدلہ دے گا، اور وہ دنیا میں سربلندی حاصل کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، 45ویں آیت سورہ النحل کی زیر مطالعہ آ رہی ہے۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رحم کرنے والا اور نرمی برتنے والا ہے۔ جو لوگ کفر کی راہوں پہ سر پر دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں، خدا کے رسول کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، معصیتوں کا شکار ہیں، اور کسی دلیل کو مانتے نہیں بلکہ کٹ حجتی والے دلائل لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی لمحے پکڑ سکتا ہے۔ اچانک عذاب آ سکتا ہے، زمین میں دھسا دیے جائیں، یا وہاں سے عذاب آئے جس کے بارے میں سوچے تک نہیں۔ دیکھیے سونامی کا عذاب آیا، زلزلے آتے رہتے ہیں، کسی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا انڈیویجول 2-4 افراد کے ساتھ، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، ہوائی جہاز بھگ سے اڑ گیا، یا جنگیں ہو گئیں، لاکھوں افراد مارے گئے۔ مختلف عذاب کے طریقے ہیں، عذاب بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ انکار پہ جمے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہاں پر ہم اپنے مطالعے کو ختم کرتے ہیں، اور ہم آیت نمبر 48 تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مزید مطالعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔